یہاں ایک بات میں کہہ دوں، اور یہاں پر جو حاضرین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر حضرات وہ حضور تاج الشریعہ کے ہی مریدین میں سے ہوں گے، بلکہ سبھی الا ماشاء اللہ کچھ ہی حضرات ہوں گے کہ شاید وہ سرکار مفتی اعظم کے مریدوں میں سے ہوں، جو بزرگوں میں سے ہیں، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات یہ حضور تاج الشریعہ کے ہی مریدوں میں سے ہیں۔ تو یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک نئی چیز کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں، کچھ نیا کس کے اندر مل جائے اس کو لے لو، فلاں کے اندر جو ہے وہ اتنی خوبیاں ہیں تو اس کے پیچھے چلنے لگو، فلاں کے اندر یہ خوبی یا یہ کرامت ظاہر ہو گئی تو اس کے جو ہے وہ اسے اپنا لو اور دوسروں کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ مرید کا حق نہیں ہے۔ مرید کو تو یہ چاہیے کہ یک در گیر محکم بگیر، یعنی ایک ہی پیر کا در پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ پر اگر کرم فرمائے گا تو آپ کے پیر و مرشد کے وسیلے اور ذریعے سے ہی کرم فرمائے گا۔ تو اسی لیے ایک مرید کو یہی تصور میں اور خیال میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ جو کچھ برکتیں مجھے حاصل ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی انعامات مجھے حاصل ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی خیر کے کام میرے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ میرے پیر کا ہی سب، یہ میرے پیر کے ہی وسیلے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ یہی تصور، ہمیشہ تصور، یہی خیال ذہن میں یہی بات رہے۔ اگر اس طریقے سے اپنے پیر سے آپ محبت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ادھر ادھر بھاگتے رہیں کہ ہاں فلاں نئے پیر آ گئے ہیں تو ان کی اتنی کرامتیں ہیں، فلاں پیر آ گئے تو ان کا سلسلہ زیادہ مضبوط ہے، تو وہ جو ہیں وہ ہمارے پیر سے اونچے والے سلسلے کے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر کسی پیر سے مرید ہو گئے، ہاں اگر سچا پیر ہے، جیسے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، اب آپ اگر حضور تاج الشریعہ سے مرید ہو گئے تو بس اب سمجھ لو کہ آپ ان کے غلام بن گئے۔ جس طریقے سے ایک غلام ہوتا ہے، آقا کا غلام ہوتا ہے، تو اب اور وہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، بس آقا کا ہی غلام ہے، آقا کی ہی خدمت کرنی ہے، آقا کی ہی طرف نظر کرنی ہے، آقا ہی سے مانگنا ہے، آقا ہی سے سوال کرنا ہے، آقا ہی کی تکلیفوں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے اور کن چیزوں سے آقا کو خوشی ہو رہی ہے، اسی طرف اپنا ذہن اور اپنی نظر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مرید کو چاہیے کہ جو بھی حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے تو وہ اسے یہ چاہیے کہ حضور تاج الشریعہ کیا پسند فرماتے ہیں اسے اپنی پسند فرمائے، اسے اپنی پسند رکھے۔ حضور تاج الشریعہ جس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں اسے اپنی ناپسند بنا لے، اور حضور تاج الشریعہ کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرے، اور حضور تاج الشریعہ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں ان سے بھی محبت کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ آج کی سنی دینی نشست کا ایک جو اہم پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا دامن یہ مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، اور اگر یہاں اپنے پیر و مرشد کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ پیر و مرشد جو کہ حقیقت میں پیر و مرشد ہیں، اور ان کے دامن کو چھوڑ کر کبھی اس کا دامن، کبھی اس کا دامن، کبھی اس کا دامن، تو اس دنیا میں بھی تم اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ تو اس لیے یک در گیر محکم بگیر، ایک در پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔